سی ایس ایس کی دنیا میں اخبار اور کتاب کی بحث نئی نہیں ہے. ہر وہ طالب علم جو امتحان کی تیاری شروع کرتا ہے اسے سب سے پہلے جس چیز کو پڑھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے وہ ہے اخبار. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے سی ایس ایس، پی ایم ایس یا پی سی ایس کے ایسپیرنٹس ہیں ان کو صحیح ڈائریکشن میں لے جایا جا سکے اور وہ یہ فیصلہ خود سے کر سکیں کہ انہیں اخبار پڑھنا ہے یا کتاب. کتاب اور اخبار کا کمپیریزن شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. جب ہم اخبار اور کتاب کی بات کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ اخبار اور کتاب کا موازنہ نہیں بنتا. ٹھیک ویسے ہی جیسے ہم ناول کو کسی ہسٹری کی کتاب سے کمپیئر نہیں کر سکتے ویسے ہی ہم کتاب اور اخبار کو بھی کمپیئر نہیں کر سکتے. دو کتابوں کا موازنہ تب کیا جا سکتا ہے جب دونوں ایک ہی موضوع پر ہوں. اور جب ہم کتاب اور اخبار کی بات کرتے ہیں تو نہ صرف دونوں کے موضوعات مختلف ہیں بلکہ دونوں کا رائٹنگ سٹائل بھی مختلف ہے. اخبار میں جو رائٹنگ کی جاتی ہے اسے جرنلسٹک رائٹنگ کہتے ہیں اور کتاب میں جو رائٹنگ کی جاتی ہے اسے فارمل ایکیڈیمک رائٹنگ کہتے ہیں. کیونکہ میرا تعلق 5 سال تک پرنٹ میڈیا کے ساتھ رہا ہے اس لیے میں بخوبی سمجھتی ہوں کہ جرنلسٹک رائٹنگ کی فاؤنڈیشن کن چیزوں کے اوپر ہے. ایسا نہیں ہے کہ جرنلسٹک رائٹنگ کا معیار برا ہے، معیار بہترین ہے، لیکن اخبار کا موضوع ہے آج یعنی کہ کرنٹ افیئرز. تو اگر ہم اخبار پڑھ رہے ہیں تو جس چیز کے اوپر ہم گرپ حاصل کر رہے ہیں وہ ہے کرنٹ افیئرز. آپ اخبار کے اندر یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر آج کچھ ہوا ہے لیٹس سے بجٹ، تو بجٹ آج آیا ہے لیکن پچھلے 2 مہینوں سے 6 مہینوں سے بجٹ کے اوپر بحث چل رہی ہوگی. ایون بجٹ آنے سے ایک دن پہلے بھی آپ کو خبر ملے گی جس میں لکھا ہوگا کہ بجٹ میں کیا کچھ آنے والا ہے اور پھر جب بجٹ آئے گا تو آپ کو وہی انفارمیشن دوبارہ ملے گی. اخبار انفارمیشن کا خزانہ ہوتا ہے. سو آپ جب اخبار پڑھتے ہیں اگر آپ روز پڑھیں تو آپ کی کسی بھی ایشو کے اوپر نالج جو ہے، کسی بھی ایشو کے اوپر جتنا آپ نے ایکیومولیٹ کیا ہے اپنا نالج وہ روز کے حساب سے بڑھے گا. لیکن اگر آپ اخبار روز نہ پڑھیں بلکہ آپ سنڈے کے دن کا اخبار لے لیں تو آپ کو پورے ہفتے کی ڈیولپمنٹ جو ہوگی وہ اتوار کے اخبار کے اندر مل جائے گی. اخبار کی رائٹنگ انگریزی کے تمام جو قوانین ہیں ان کو فالو کرتی ہے، لیکن اخبار کیونکہ ایک ریڈرشپ کے لیے لکھا جاتا ہے تو اخبار کی رائٹنگ پرٹیکولرلی ایڈیٹوریلز اور کالمز جو لکھے جاتے ہیں، ایون فیچرز بھی، ان کا مقصد ہوتا ہے ریڈر کو انگیج کرنا. تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمیں نیریٹو ملتا ہے، رائٹر جو ہے وہ یو کا استعمال کرتا ہے، وی کا استعمال کرتا ہے، آئی کا استعمال کرتا ہے بیکاز دیر از اے رائٹر بیہائنڈ ایوری تھنگ. لیکن جب ہم کتاب کو دیکھتے ہیں تو کتاب کی رائٹنگ فارمل ایکیڈیمک رائٹنگ ہے جس میں ہمیں یو کا استعمال نہیں ملتا. نا آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کسی بھی کتاب کے اندر جو رائٹر ہوگا وہ یو کا استعمال نہیں کرے گا. آپ کو ایون گرامر کی ایسی کتابیں مل جائیں گی جن میں رائٹر یو کا استعمال کرے گا کیونکہ وہ آپ کو انگیج کر رہا ہے، وہ آپ کو لیسن دے رہا ہے، وہ آپ کو ٹیچ کر رہا ہے. The writer wants you to get involved into the narrative. میں آپ کے سامنے you کا ورڈ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ میں آپ سے conversation کر رہی ہوں. I am trying to involve you in this discussion or in this lecture that is going on. لیکن اگر میں writing کر رہی ہوں I am supposed to be very formal. اور formal ہونے کے لیے مجھے you کا ورڈ استعمال نہیں کرنا. جبکہ اخبار میں ہم دیکھتے ہیں کہ رائٹر جو ہے وہ بہت کنوینئنٹلی وی اور یو کے درمیان میں سوئچ کر جاتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو اگر اخبار پڑھتے ہوئے ہم اڈاپٹ کر لیں تو ہمارے ایسے کے نیریٹو کو خراب کر دے گی. اچھا یہ تو ہو گئی رائٹنگ کی بات کہ ایک طرف جرنلسٹک رائٹنگ ہے، دوسری طرف ہمارے پاس فارمل ایکیڈیمک رائٹنگ ہے. اگر ہم اخبار اور کتاب کو صرف فیس ویلیو پہ دیکھ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اخبار اگر 50 روپے کا بھی ہو تو اخبار نیا ہے جس دن وہ چھپا ہے. اگر آپ ایک سی ایس ایس کے ایسپیرنٹ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اخبار جمع کر رہے ہوں. سو آپ اخبار جمع کرتے رہیں گے، وہ جو آپ نے 2-3 سال اپنی زندگی کے سی ایس ایس کی تیاری کے لیے وقف کرنے ہیں اس میں آپ اخباروں کا ایک ڈھیر لگا دیں گے.
لیکن اگر آپ نے اپنے بہن بھائیوں کو کوئی چیز دینی ہوگی یا آپ نے اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز چھوڑنی ہوگی تو وہ اخبار نہیں ہوگا، وہ کتاب ہوگی۔ کتاب میں اور اخبار میں صرف قیمت کا فرق نہیں ہے، کتاب اور اخبار میں ویلیو کا فرق ہے۔ ویلیو، یہ ویلیو وہ ہے کہ اخبار جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ کل پرانا ہوگا، لیکن کتاب کتنی بھی پرانی ہو ہم اسے پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کتاب کے اندر ہمیں نالج ملتی ہے۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اخبار نہیں پڑھنا، مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو اخبار یا کتاب پڑھنے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جو چیز پڑھ رہے ہیں اس میں سے کیا حاصل ہوگا۔ اگر آپ اخبار پڑھ رہے ہیں اپنی انگریزی کو بہتر کرنے کے لیے تو یہ وہ ایک کامن چیز ہے جو کہ سارے بچے پڑھتے ہیں اخبار تاکہ ان کی انگریزی بہتر ہو، لیکن اگر آپ کو اخبار سمجھ ہی نہیں آ رہا، so do you think that you are improving your grip on English language? You are not, because you are unable to understand something. So آپ کی انگریزی جو ہے یا آپ کی جو لینگویج ہے وہ تب بہتر ہوگی جب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ اگر آپ کو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اسی اخبار کو 10 دفعہ پڑھیں، آپ اسے 100 دفعہ پڑھیں، آپ کو وہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر آپ اپنی انگلش بہتر کرنے کے لیے اخبار پڑھ رہے ہیں تو اخبار وہ پڑھیں جو آپ کو سمجھ آئے۔ ڈان از دا بیسٹ نیوز پیپر، لیکن اگر آپ کو ڈان نہیں سمجھ آ رہا تو آپ نیوز پڑھ لیں، آپ ٹریبیون پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس اخبار سے شروع کریں جو کہ آپ کو سمجھ آئے، something that makes sense to you، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ڈان نہیں پڑھے تو باقی اخباروں کے اندر انگلش نہیں لکھی ہوئی، انگلش سب میں لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ کو اس اخبار سے شروع کرنا ہے جو کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہو، ٹھیک ہے؟ اخبار پڑھتے ہوئے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اخبار پڑھنے کا مقصد ہے انفارمیشن اکٹھی کرنا۔ آپ اپنے ایگزامینر کو امتحان میں وہ انفارمیشن جو آپ نے اخبار سے اکٹھی کی ہے اور وہ نالج جو آپ نے کتاب سے اکٹھی کی ہے، ان دونوں کا ایک ایسا مکسچر دیتے ہیں جس کو آپ نے پراپرلی آرگنائز کیا ہے، یعنی ہیپ ہیزرڈلی آئیڈیاز کو شیئر نہیں کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ کس چیز کی امپورٹنس کتنی ہے، آپ نے اسی حساب سے آئیڈیاز کو آرگنائز کر کے اس طرح سے بات کرنی ہے کہ جو بھی آپ نے ٹاپک اٹھایا اس کے اوپر آپ کا سٹانس، اس ٹاپک کی بیک گراؤنڈ، اور اگر وہ ایک پرابلم ہے تو اس کا سولوشن سمجھ میں آ جائے۔ یہ ناممکن ہے کہ آپ صرف اخبار کی نالج کے ساتھ ایسے کا پیپر اٹیمپٹ کر لیں۔ I'm not saying کہ اگر آپ روز اخبار پڑھ رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو اپنے ٹائم کو effectively ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے ڈفرینٹ ٹاسک کے اندر تو آپ اس میں اخبار کی امپورٹنس تھوڑی سی کم کر سکتے ہیں۔ اخبار پڑھیں، روز پڑھیں، اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو اپنے دن کا آغاز کریں اخبار کے ساتھ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 4 گھنٹے اخبار کو لے کے بیٹھے رہیں گے، کیونکہ اس کی سگنیفیکینس اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اخبار میں سے بھی آپ نے ہر چیز نہیں پڑھنی، سو اخبار میں سے جو چیز آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے وہ ہے ایڈیٹوریلز، کالمز اینڈ فیچرز۔ پرٹیکولرلی کوئی بھی ایسا اخبار جو کہ 14 اگست کا ہے، 23 مارچ پہ ہے، 25 دسمبر پہ ہے، جو اسپیشل ایڈیشنز آتے ہیں اخبار کے، ان کو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی بہت بڑے ٹاپک کو پرٹیکولرلی ان دی کانٹیکسٹ آف پاکستان افیئرز وہ ہینڈل کرتے ہیں۔ بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو ریڈ دا ہول نیوز پیپر۔ جب آپ روٹین میں اخبار پڑھتے ہیں تو نیوز والے جو سیکشن ہیں ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ روز اپ ڈیٹ ہوں گے، اور آپ کو خبریں اکٹھی نہیں کرنی، آپ کو جو چیز اکٹھی کرنی ہے وہ ہے اوپینین اور انالیسس، تاکہ آپ اپنے پیپر کے اندر اپنا اوپینین یا اپنا انالیسس دے سکیں۔ اس کے لیے اوپینینز اینڈ ایڈیٹوریلز جو ہیں، کالمز جو ہیں، they are very important, they are very effective، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ لیٹ سے پاکستان اور انڈیا کا کانفلکٹ چل رہا ہے یا کشمیر ڈسپیوٹ ہے، اب آپ دیکھیں گے کہ بار بار اخبار کے اندر اسی ٹاپک کے اوپر لکھا جائے گا۔ Every writer would be writing on the same issue from a slightly different perspective۔ اب اگر آپ روز اخبار پڑھتے رہیں گے اور آپ یہ سوچیں گے کہ کشمیر ایشو کے اوپر آپ کی ایک تھورو اسٹڈی جو ہے وہ تیار ہوگی، you will be wasting your time۔ Instead you should be looking for a journal جس کے اندر comprehensively کشمیر ڈسپیوٹ کے تمام آسپیکٹس کو کور کیا گیا۔
I won't deny this کہ اخبار پڑھنے سے آپ کی انگریزی امپروو ہوتی ہے, کیونکہ آپ کی انگلش امپروو ہوگی. آپ کوئی بھی چیز اگر اس کی جو رائٹنگ ہے وہ گرامر کے اصولوں پہ پوری اترتی ہے, آپ کوئی بھی رائٹ اپ پڑھیں گے تو آپ کی لینگویج امپروو ہوگی. لیکن جو چیز امپروو ہو رہی ہے وہ ہے آپ کی ریڈنگ سکلز. فار امپروونگ یور رائٹنگ سکلز, جو کہ دوسرے نمبر پر ہیں, یو ہیو ٹو رائٹ. تو اگر آپ نے اخبار میں سے کوئی ایسا کالم پڑھا ہے جو آپ کو بہت اچھا لگا ہے, کوئی آپ کو آرٹیکل, کوئی فیچر بہت اچھا لگا ہے, تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کے اوپر ایک صفحہ لکھ لیں. ٹھیک ہے, سو وہ ایک پیج جو آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے وہ آپ کی رائٹنگ اسکل کو ڈیولپ کرے گا. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو کوئی چیز بہت اچھی لگی ہے, کوئی فیکٹس اینڈ فگرز اچھے لگے ہیں, کوئی آپ کو سینٹنس اسٹرکچر بہت اچھا لگا ہے, کوئی انفارمیشن آپ گیدر کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کیا کریں گے کہ اخبار میں سے اتنی کلپنگ نکال لیں اور اپنے رجسٹر کے اندر, جو آپ نے نوٹس کے لیے رجسٹر بنایا ہے, اس کے اندر اس کلپنگ کو پیسٹ کر دیں. اس سے آپ کا ٹائم بچے گا, بجائے اس کے کہ آپ ہاتھ سے لکھنے بیٹھے, ہر چیز کو ہاتھ سے لکھیں گے اور اسی چیز کو جس کو آپ ری رائٹ کر رہے ہیں سیم کو, تو آپ کا ٹائم بہت لگ جائے گا. اگر آپ نے کلپنگ لینی ہے تو وہ آپ کے میکسیمم 5 منٹ لگیں گے, آپ اس کو کٹ کریں گے اور اپنے رجسٹر میں پیسٹ کر دیں گے تاکہ آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہو. تو اخبار کو پڑھنے کے لیے بھی یو ہیو ٹو یوز یور کامن سینس, اور جتنا زیادہ آپ اپنی کامن سینس کا استعمال کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ اپنے ٹائم کو سیو کر سکتے ہیں. اخبار کے اندر انفارمیشن ہوتی ہے, معلومات کا خزانہ ہوتا ہے. کتاب کے اندر نالج ہوتی ہے, علم ہوتا ہے, کانسیپٹس ہوتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اخبار کتاب کی کمی کو پورا کر دے گا تو آپ غلط سوچ رہے ہیں, کیونکہ جو علم آپ کو کتاب سے ملے گا وہ آپ کو کہیں اور سے نصیب نہیں ہو سکتا. کتاب کی دوستی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. کتاب ایک ایسا اثاثہ ہے جو ہم اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں. کتاب ایک ایسا اثاثہ ہے جو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹتے ہیں. سو کتاب جو ہے, اور کتاب کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا, اور کتاب کی کمی کوئی اور چیز پوری نہیں کر سکتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اخبار تو ہم پھر پڑھ لیتے ہیں لیکن کتاب پڑھنا بہت مشکل ہے. سو آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ اگر میں نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ میں نے آپ کو اس قابل کرنا ہے اپنے ان ویڈیوز کے تھرو کہ آپ اپنی سیلف اسٹڈی کر سکیں, تو پھر مجھے آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کتاب کو پڑھنا کیسے ہے. اس کے ساتھ میں 2 اور ویڈیوز بناؤں گی. ایک ویڈیو ہوگی جو کہ اخبار پڑھنے کے بارے میں, کہ آپ اخبار میں سے کیا کیا پڑھیں, اور دوسری ویڈیو ہوگی کہ ہاؤ ٹو ریڈ اے بک, وہ کتاب جو کہ آپ نے پڑھنی ہے اس کو کیسے پڑھا جائے کہ آپ اپنی لینگویج کو امپروو کر سکیں. Your comments are very helpful in deciding which topics I am going to make videos on. اس ویڈیو کے بارے میں بھی اپنا کامنٹ چھوڑیے گا, مجھے بتائیے گا کہ آپ جب اخبار پڑھتے ہیں تو آپ کو کتنی دیر لگتی ہے اخبار پڑھنے میں. I believe کہ after this video you won't stop reading the newspaper, but you will not have unrealistic expectations from newspaper. اور ویسے بھی اگر آپ نے اپنی لینگویج امپروو کرنے کے لیے کوئی بھی چیز پڑھنی ہے تو آپ نے اپنی رائٹنگ کو امپروو کرنے کے لیے رائٹ کرنا ہے. اگر آپ ریڈ کر رہے ہیں اپنی ریڈنگ سکلز کو انہانس کرنے کے لیے, آپ نے آئلٹس کا پیپر دینا ہے, that's good, you can go ahead with that. But if you want to improve your writing skills and you are working on your writing style and expression, then you are supposed to write, and you have to write every day. Thank you so much. I'll see you in another video.